اکثر جب ہم شہد کی مکھیوں کے غائب ہونے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ماحولیات کا خیال آتا ہے، لیکن یہ صرف ماحولیات کی کہانی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑا معاشی بحران ہے، ایک ایسا بھونچال جو ہمارے پورے کھانے پینے کے نظام کی بنیادیں ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہوگا اگر دنیا کے سب سے اہم، سب سے محنتی کارکن، وہ کارکن جن پر ہماری پوری زراعت اور ہمارا ایکو سسٹم ٹکا ہوا ہے، اچانک غائب ہو جائیں؟ $570 ارب، جی ہاں، اتنی بڑی رقم۔ یہ وہ ویلیو ہے جو شہد کی مکھیاں ہر سال خاموشی سے ہماری عالمی معیشت میں شامل کرتی ہیں۔ یہ ان کے کام کی اہمیت ہے، ایک ایسی سروس جو وہ ہمیں مفت دیتی ہیں اور جس کے بغیر سچ پوچھیں تو ہماری معیشتیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ $570 ارب کا ہنسا ہے کیا؟ اس کا تعلق سیدھا سیدھا ہماری پلیٹ میں موجود کھانے سے ہے اور ہماری معیشتوں کی بقا سے۔ دیکھیں ہمارا انحصار ان پر کتنا زیادہ ہے۔ دنیا کی 75% غذائی فصلوں کو پولینیشن کے لیے انہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ 75% یعنی 3/4۔ یہ ایک چھوٹا ہنسا نہیں ہے، یہ ہمارے پورے فوڈ سسٹم کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ صرف خشک اعداد و شمار نہیں ہے، اس کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر بادام، یہ فصل تو تقریباً پوری کی پوری ختم ہو سکتی ہے۔ سیب، ایووکاڈو، بیریز، یہاں تک کہ ہماری صبح کی کافی بھی اتنی نایاب اور مہنگی ہو جائے گی کہ شاید ہم سوچ بھی نہ سکیں۔ اور بات صرف پھلوں اور سبزیوں پر ختم نہیں ہوتی، جانور جو چارہ کھاتے ہیں وہ بھی اسی پولینیشن پر منحصر ہے۔ مطلب گوشت اور دودھ کی پوری انڈسٹری بھی تباہی کے دہانے پر آ کھڑی ہوگی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ اثر صرف ہمارے کھیتوں تک نہیں رکے گا، یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے جو کھیتوں سے نکل کر جنگلوں تک اور پھر ہمارے پورے ایکو سسٹم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سوچیں کہ یہ تباہی کیسے پھیلے گی۔ سب سے پہلے شہد کی مکھیاں غائب ہوں گی، اس کے بعد 80% سے زیادہ جنگلی پودے اپنی نسل آگے نہیں بڑھا پائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جانور جو ان پودوں کو کھاتے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچے گا، اور آخر میں پوری فوڈ ویب یعنی کون کس کو کھاتا ہے کا پورا نظام ہی بکھر جائے گا۔ ہمارا ایکو سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ تو ہمارے سامنے دو بالکل مختلف مستقبل ہے۔ ایک مستقبل ہے شہد کی مکھیوں کے ساتھ، جہاں ہمیں طرح طرح کی غذائیت سے بھرپور اور سستی خوراک ملتی ہے، اور دوسرا مستقبل ہے ان کے بغیر، جہاں خوراک کی شدید قلت ہوگی، غذائیت کی کمی ہوگی اور قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی۔ اور یہ صرف مہنگائی کی بات نہیں ہے، اس کا انسانی صحت پر بہت بھیانک اثر پڑے گا۔ ایک اندازے کے مطابق خوراک میں ضروری وائٹامنز کی کمی کی وجہ سے ہر سال تقریباً 1.4 ملین اضافی اموات ہو سکتی ہیں۔ یعنی اب یہ مسئلہ صرف معیشت کا نہیں رہا، اب یہ لاکھوں انسانی جانوں کا سوال بن چکا ہے۔ اچھا، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہم انسان اپنی ٹیکنالوجی سے شہد کی مکھیوں کی جگہ لے سکتے ہیں؟ کیا ہم خود یہ کام کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں چین میں پیش آنے والے ایک سچے واقعے سے ملتا ہے۔ چین کا صوبہ سیچوان اصل میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ وہاں ہوا یہ کہ کئی دہائیوں تک جنگلات کی کٹائی اور کیڑے مار دواؤں کے بے تحاشا استعمال نے مقامی مکھیوں کی آبادی کو تقریباً ختم کر دیا۔ اب ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فطرت کا مقابلہ کرنا کتنا مہنگا اور بیکار ہے۔ دیکھیں، شہد کی مکھیاں یہ کام بالکل مفت کرتی ہیں، لیکن جب انسانوں کو یہی کام کرنا پڑا تو انہیں ہر ایکٹر پر 25 سے 40 مزدور لگانے پڑے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ لاگت آسمان پر پہنچ گئی، پھل کا معیار بھی گر گیا، اور یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ یہ طریقہ لمبے عرصے تک چل ہی نہیں سکتا۔ یہ معاشی طور پر بالکل ناقابل عمل ہے۔ اور اس معاشی ناقابل عمل نظام کا سیدھا اثر پڑے گا نوکریوں پر۔ صرف امریکہ کی بات کریں تو 1,25,000 سے زیادہ مکھی پالنے والے اپنی روزی روٹی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ کھیتی باڑی سے لے کر فوڈ پروسیسنگ تک پوری دنیا میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور گاؤں دیہات کی معیشتیں تباہ ہو کر رہ جائیں گی۔ لیکن یہ سارا نقصان صرف پیسوں اور نوکریوں کا نہیں ہے، بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں شہد کی مکھیاں نہ ہوں، وہاں ہمارا ایک بہت بڑا ثقافتی اور روحانی ورثہ بھی ختم ہو جائے گا۔
آپ ذرا تاریخ میں جھانک کے دیکھیں، ہزاروں سالوں سے شہد ہماری ثقافت، ہمارے مذاہب اور ہماری طب کا حصہ رہا ہے۔ قدیم مصر میں اسے دیوتاؤں کا تحفہ سمجھا جاتا تھا، یونان اور روم میں بھی اس کی بے حد عزت تھی، یہاں تک کہ قرآن اور بائبل جیسی مقدس کتابوں میں بھی اسے شفا اور خوشحالی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج کا نقصان، یعنی ایک ایسا ورثہ جسے ہم چھو نہیں سکتے۔ مطلب ہم صرف شہد نہیں کھوئیں گے، بلکہ وہ سارا علم، وہ ساری روایات جو نسل در نسل ہم تک پہنچی ہیں، ہماری تہذیب کا وہ اہم حصہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا، دودھ اور شہد کی نہروں والی سرزمین۔ یہ صرف ایک محاورہ نہیں ہے، یہ اصل میں خوشحال اور صحت مند دنیا کی نشانی ہے، اور ایک ایسی دنیا کی بنیاد یہی شہد کی مکھیوں جیسے چھوٹے مگر اہم کارکن رکھتے ہیں۔ تو آخر میں یہ بات بالکل صاف ہو جانی چاہیے، شہد کی مکھیوں کو بچانا صرف ماحولیات کے لیے کام کرنا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بقا کا سوال ہے۔ یہ اس سیارے پر انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے۔ سوچئے، ان کے ننھے پروں پر اربوں ڈالر کی انڈسٹریز کا بوجھ ہے، ہمارے پورے ایکو سسٹم کا بوجھ ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی صحت کا بوجھ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی قسمت اور ہماری قسمت ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔